بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل، یہ رسول کون سے جن کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں. تو یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، یعنی بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں بلند کیے ہیں، بعض کو بعض کے مقابلے میں امتیازی شان عطا کی ہے. مثلا تقرب کے لحاظ سے، فالوورز کی کثرت کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے، اولو العزم. اسی طرح بعض پیغمبروں کو اولو العزم کہا گیا جو تمام پیغمبروں میں افضل ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے ہیں، مرتبے عطا کیے ہیں، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے. بنی اسرائیل آیت 55. ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ حکمت پر مبنی ہے. اور یہ فضیلت صرف پیغمبروں کے اندر ہی نہیں بلکہ باقی مخلوق کے اندر بھی ہے. مثلا اہل ایمان کے اندر بھی مختلف درجات ہیں، صحابہ کرام کے اندر بھی درجات ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ باقی صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی طرح ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں. اسی طرح بعض امتوں کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا کی گئی. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے. نہ صرف یہ کہ دین کے معاملات میں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان، جگہوں کے درمیان، مختلف پرندوں کے درمیان، پھلوں کے درمیان درجے رکھے. سب کو بالکل ایک جیسا نہیں بنایا، فرق رکھا ہے. اسی طرح آخرت میں بھی لوگوں کے درجوں میں فرق ہوگا. جنت میں جانے والے سب لوگ ایک درجے پر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فرق ہوگا جتنا زمین سے ستاروں کا فرق ہے. یعنی اتنے اونچے ہوں گے. اور جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے بیچ میں اتنا اتنا فاصلہ ہوگا. تو یہ کس بنیاد پر ہوگا، کس اعتبار سے ہوگا؟ اخلاص کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر انہوں نے پایا، موسیٰ علیہ السلام 6 پر تھے، ہارون علیہ السلام 5ویں پر، ادریس علیہ السلام 4 پر، اور دیگر پیغمبر بھی اسی طرح مختلف درجوں میں تھے. تو فرمایا تلک الرسل، یعنی انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، لیکن رسولوں میں مختلف درجات ہم نے رکھے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر کہاں پر کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ کوہ طور پر. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، سورۃ اعراف 143 پہ آتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کے مقابلے میں زیادہ درجہ اور فضیلت عطا کی گئی. جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں. قیامت کے دن آپ ہی شفاعت کرائیں گے، شفاعت کبریٰ جو ہوگی، جب لوگوں کا حساب نہیں ہوگا اور لوگ بے حد پریشان ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کو نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ان کو لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر اس طرح آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ حساب قائم کر دیجئے. تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اور یہ کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن آپ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا،
کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. تو وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو کچھ خصوصیات عطا کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ البینات، جن میں انجیل بھی ہے کیونکہ وہ بہت سی باتوں کو واضح کرنے والی تھی، ہدایت کی کتاب تھی. اور اسی طرح آپ کے معجزات جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور برس والے کو اچھا کر دینا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد روح القدس کے ساتھ کی. اس کی تفصیل آپ آیت 87 میں پڑھ چکے ہیں. کیسے تائید کی تھی؟ کیسے تائید کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام؟ کچھ یاد نہیں. پنگھوڑے میں بولے تھے، اور تو ان کی ولادت کے وقت حضرت مریم کے پاس آئے تھے اور پھر پانی کا چشمہ جاری کیا، اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی. اور روح القدس سے مراد پاک علم بھی ہے، العلم المقدس بھی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ان کے بعد تھے. کن کے بعد؟ ان پیغمبروں کے بعد. صرف عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، ان سارے پیغمبروں کے بعد. یعنی ان پیغمبروں کی امتیں آپس میں بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہ لڑتی اگر اللہ چاہتا. من بعد ما جاءتهم البینات. اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی تھی. ولکن اختلفوا. لیکن انہوں نے اختلاف کیا. تو اختلاف کی بنیاد پر کیا ہوا؟ جھگڑے ہوئے، قتل و غارت ہوئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی بنیاد پر مذہبی اختلاف بسا اوقات صرف اختلاف نہیں رہتا بلکہ قتل و غارت کا ذریعہ بھی بن جاتا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، مذہب کے نام پہ جھگڑے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. فمنہم من آمن. تو ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا، یعنی جس نے حق پا لیا اور وہ مان گیا. ومنہم من کفر. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے نہ مانا، انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا. تو وہ نہ لڑتے، یعنی اللہ ان کو زبردستی جبرن لڑائی سے روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں. اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو نہ لوگ اختلاف کرتے اور نہ لڑتے اور سب ایک ہی دین پہ ہوتے، تمام لوگ ایک ہی امت ہو جاتے، ایک ہی طرح سوچتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں میں فرق رکھا تو لوگوں میں بھی فرق رکھا، اور پھر اس فرق کی بنا پر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیے، جھگڑے کیے، اور وہ جھگڑے کہاں تک جا پہنچے؟ قتل و غارت تک. یہ سب اس لیے کہ اللہ بندوں کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے؟ دنیا میں لوگ کیوں آئے ہیں؟ آزمائش کے لیے. اگر اختلاف نہ ہو، ورائٹی نہ ہو، مختلف چیزیں ہمارے سامنے نہ ہو، تو پھر کیسے پتا چلے کہ کس نے حق کو پا لیا اور پہچانا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ کسی کے مشورے پر نہیں چلتا، بلکہ جو وہ چاہتا ہے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے، وہ ویسا کر لیتا ہے. تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا، اور ضرور اس میں کوئی مصلحت ہے، اور یہ کہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا چلا رہا ہے. تو خلاصہ آیت کا یہ ہے، نمبر 1 کہ رسولوں کے درجات ہیں. نمبر 2 فضل کا مالک اللہ ہے، ان الفضل بید اللہ، کیونکہ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، کوئی خود سے فضل حاصل نہیں کر سکتا. نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، الہ نہیں، کیونکہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور پھر یہ کہ دینی اختلافات قتل کی طرف لے جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ حق کو پا کر بھی اسے قبول نہیں کرتے، تعصب کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، نتیجتاً جدال اور قتال ہوتا ہے. اور اللہ نے لوگوں کے لیے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کو اختیار دیا، حق ان پہ واضح کر دیا، کیونکہ بینات کا لفظ بار بار آیا ہے، اور پھر لوگوں کے اوپر چھوڑا کہ وہ اس حق کو پہچانے اور اس کو قبول کرے. تو جنہوں نے قبول کیا، مان لیا، ان کے درجات بلند ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ پستی اور ذلت میں چلے گئے. تو اس آیت کو یہاں کیوں لایا گئی؟ کیا بتانے کو؟
پیچھے طالوت جالوت کا قصہ گزرا، وجہ کیا ہے؟ غور کیجیے، کیونکہ علم ترى کے بعد غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، تو غور کیجیے کہ یہ آیت یہاں کیوں آ گئی. بات یہ ہے کہ سورت مدنی ہے، مسلمان مکہ سے مدینہ آئے، وہاں پر اب مزید اور طرح کے لوگ تھے. مکہ میں تو صرف قریش سے مقابلہ تھا، لیکن مدینہ آنے کے بعد ایک طرف خود مدینہ کے لوکل لوگ تھے، پھر دوسری طرف یہود و نصارہ تھے. تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جو امتیں پہلے سے مسلمان ہیں وہ تو ضرور ہمارا ساتھ دیں گی، لیکن حالات اس کے برعکس تھے. اور وہاں آ کر مذہبی گروہوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑا، پھر منافقین سے بھی واسطہ پڑا. تو لوگوں کے رنگ رنگ کی سوچ اور ایک ملٹی کلچر تھا. تو لوگوں کے اندر مختلف طرح کی سوچیں اور خیالات ہمیشہ سے رہے ہیں، اور انسان کو یہ اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اختلاف ہوگا، لیکن ہمارا فوکس کس پہ رہنا چاہیے؟ حق کی تلاش اور اس کو ایکسپٹ کرنے پر. دین کے نام پر اختلاف اور فتنے کو ہوا نہیں دینی چاہیے، باہم لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، اور وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ قتال تک تو بالکل بھی نہ پہنچے. اور یہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کی چونکہ لوگوں کو آزادی دی ہے، اس لیے بعض اوقات لوگ اس آزادی کا ناجائز استعمال بھی کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جس کانٹیکس میں آیات اتری ہیں وہ مدینہ کے مسلمان ہیں، جن کو ایک وسیع نقطہ نظر سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول تو بہت سے آئے ہیں، لیکن ہمیشہ رسولوں کے جو فالوورز رہے ہیں وہ مختلف طرح کے رہے. اور پھر ایک رسول، کیونکہ بسا اوقات یہود کیا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے بہتر نبی، اور مسلمان ان کے مقابلے میں اپنے نبی کو بہتر ثابت کرنے کی دلیلیں دیتے. دوسری طرف مسلمانوں کو اس سے منع بھی کیا گیا کہ تم فرق نہ کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تمام انبیاء کو مانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت مت دو. یعنی یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے جس پر درجہ عطا کرے، لیکن فالوورز کو ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اہل ایمان کو خطاب ہے، ہم سب کو. کیا کرو؟ انفقوا، خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے عطا کیا تم کو، جو بھی دیا ہے اسے آگے دو. یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہیں ملا ہوا ہے کسی کی طرف سے. تو جس نے دیا ہے اسی کی خاطر پھر اس کے بندوں پہ خرچ کرو. پھر ساتھ ہی وارن کر دیا گیا کہ دیکھو ٹائم تھوڑا ہے خرچ کرنے کا. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو سکے گی. یعنی وہاں پر تم کوئی قیمتی چیز خرید کر بطور رشوت نہیں دے سکو گے چھوٹنے کے لیے. ولا خلۃ، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ کوئی اور تم پر اپنا مال خرچ کرے. ولا شفاعۃ، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. دنیا میں مصیبت کے وقت مختلف طریقوں سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ ٹوٹ گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کے اور لے آتے. قیامت کے دن تو ایسا نہیں کر سکیں گے. اگر آپ مشکل میں اور آپ کے کوئی رشتہ دار پاس نہیں ہے تو دوست کام آ جاتے ہیں. قیامت کے دن رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو سلامت دل لے کر آیا، یعنی جس کے دل میں اخلاص تھا، توحید تھی. تو کوئی انسان کام نہیں آئے گا، بلکہ دوست تو الٹا اس دن دشمن بن جائیں گے. سورۃ الزخرف آیت 67 میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین کے سوا سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. دوست دشمن بن جائیں گے، کام تو دور کی بات کہ کوئی آئے. ولا شفاعت، اسی طرح دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کی اٹکتا پھنستا ہے تو کسی زور والے کی سفارش کرا لی جاتی ہے، لیکن وہاں پر سفارش بھی کام نہ آئے گی. اس لیے وہ دن بہت سخت دن ہے. اس دن کے لیے کچھ کرو. کیا کرو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے آگے خرچ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ. چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ تمہارا علم ہے، چاہے تمہاری جسمانی طاقت ہے،
یا کوئی اور تمہارے پاس ہنر ہے جس سے تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، پہنچاؤ. کیونکہ مومن تو ہوتا ہی فائدہ پہنچانے والا ہے. اس کی نظر فائدے لینے کی طرف نہیں ہوتی، اس کی نظر فائدے دینے کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں جو کچھ دوں گا مجھے اللہ واپس کر دے گا اور کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے گا. قیامت کے دن خاص طور پر صدقہ انسان کو بہت فائدہ دے گا. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، تو ہر شخص کو امبریلا چاہیے. جب کہیں آپ دھوپ میں جا رہے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً کیا دل چاہتا ہے؟ کسی درخت کے نیچے ہو جائیں، کوئی سایہ ہو جائے، اگر نہیں تو آپ خود کسی چیز سے کر لیں. تو اور تو کوئی چیز نہیں، وہاں سے خرید و فروخت تو ہے ہی نہیں، کوئی مارکیٹ تو ہوگی نہیں قیامت کے دن کہ جہاں سے جا کے آپ کچھ پیسے دے کے ایک امبریلا خرید لائیں. آپ حج پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر آپ کی چھتری کھو گئی، ٹوٹ گئی، تو وہاں جگہ جگہ ملتی ہیں اور لے لیتے ہیں. قیامت کے دن کہیں سے کوئی چھتری نہیں ملے گی، وہ آج بنانی پڑے گی. اور وہ کیا ہے؟ مومن کی چھتری قیامت کے دن اس کا صدقہ ہے. آج جو کچھ آپ کسی پہ خرچ کریں گے، کسی کو دیں گے، کل قیامت کے دن وہ آپ کے لیے سایہ بن جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو رجل تصدق بصدقۃ، ایسا شخص جس نے صدقہ کیا، فاخفاها، پھر چھپا کے کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ یہ نہیں جانتا کہ دائیں نے کیا نکالا، کیا دیا. اتنا سیکرٹلی اس نے کسی کو دیا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی. ایسا شخص جو خالصتاً اللہ کے لیے دینے والا ہو، اسے صرف کوئی چھتری نہیں، رحمان کے عرش کا سایہ ملے گا. تو صدقہ جو ہے دنیا میں بھی ڈھال بنتا ہے. آپ کو پتا نا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے جو ہم گناہوں کے جیسے بھڑکاتے ہیں. لیکن انسان بڑا بخیل ہے، بڑا حریص ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ ساری خیر بس اپنے لیے ہی سمیٹتا رہے اور اپنے لیے جمع کرتا رہتا حتیٰ کہ پھر موت آتی ہے، وہ دن آ جاتا ہے کہ اسے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، سب دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے. وہ جسے وہ اپنے لیے رکھ رہا تھا وہ اصل میں تھا نہیں اس کا اپنا. حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو آپ نے فرمایا حالانکہ اس کا مال وہ جس نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا یا پھر آگے ذخیرہ کر دیا، اور باقی سب تو اس کے وارثوں کا ہے، اس کا تھوڑی ہے، باقی تو اور لے جائیں گے. تو اس لیے کیا کرو، انفقو، دے دو، خرچ کرو، نکالو اس کو. اور صرف یہ کہ مال نہیں، اگر مال نہیں ہے تو اور بھی چیزیں اللہ نے آپ کو دی. مثلاً علم ہے، کوئی اچھی بات آپ کو پتہ چلتی تو اپنے تک نہ رکھو، کسی اور کو پہنچاؤ. جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، دو، بانٹو، نکالو، تاکہ خیر پھیلے، دنیا میں بھی اندھیرے دور ہوں اور قیامت کے دن بھی مشکلیں آسان ہوں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں بعد میں بھی باقی رہتی ہیں، اور وہ کون سی؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جو نیکی کے کاموں میں انسان اپنی زندگی میں خرچ کرتا ہے اور وہ پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں بعد میں بھی. وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت. تو تربیت بھی صدقہ ہے ایک طرح سے نا. تو جس دن کوئی تجارت اور کوئی دوستی، کوئی سفارش کام نہ آئے گی، اور کافر تو وہی ظالم ہے. یہاں کافر سے مراد عام کافر بھی ہیں، اور خاص طور پر اللہ کا یہ حکم نہ ماننے والے لوگ کہ جو مال کو سینت کر رکھیں اور دوسروں پہ خرچ نہ کریں. ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں، یعنی اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والے ہیں. ان کو موقع دیا گیا تھا نیکی کمانے کا، دوسروں پہ خرچ کر کے انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو دراصل کیا کیا، خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے. اور اسی طرح شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے. تو انفاق جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور بخل جو ہے وہ ایمان میں نقص پیدا کر دیتا ہے. انسان کو اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا؟ اپنی سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے انسان کیا کرے؟ اللہ کی خاطر خرچ کرے. کیسی جگہوں پر؟ جہاں اس کا کوئی مفاد نہ ہو. ورنہ مفاد کے لیے اور کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے تو سبھی خرچ کرتے ہیں،
جہاں سے آپ کو کچھ ملتا ہو وہاں تو آسان ہوتا خرچ کرنا. بس آپ بازار میں جا کے خوب خرچ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بدلے میں کچھ مل رہا ہے. تو وہاں خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے جہاں سے آپ کو فوری کچھ نہ ملے. تو یہاں اس خرچ کی بات ہو رہی ہے. پھر ہے آیت الکرسی، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، اعظم آیت فی کتاب اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا تھا. ابی ابن کعب جو تھے وہ ایک عالم صحابی تھے، علم والے تھے، کاتب وحی تھے، مفسر قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی. تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا لیہنک العلم، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی کانگریچولیشنز، خوشخبری، مبارک. کس پر؟ اس علم پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. کیوں ہے سب سے بڑی آیت؟ کیونکہ یہ آیت اللہ کا تعارف کراتی، توحید کا سبق سکھاتی. اس میں اللہ کے دو نام ہیں جو اسم اعظم کہلاتے ہیں، الحی اور القیوم، جن کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسم اعظم جس کو کہتے ہیں. بظاہر ایک آیت ہے لیکن اس میں تقریباً 10 جملے بنتے ہیں. اس ایک آیت کی ایسی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو رات کو پڑھے تو اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا. اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے بغیر بات کیے تو کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اگر اس کے بعد مر جائے. تو گویا اس آیت کی اہمیت اور فضیلت اس بنا پر ہے کہ ایک طرف یہ توحید کا سبق دیتی ہے، دوسری طرف شیطان سے نجات، اور تیسری طرف دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس پر یہ جو کتاب ہے نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کے صفحہ 20 اور 21 پر آیت الکرسی کی فضیلت پر حدیث موجود ہے. آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ آیت حفاظت کی آیت بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو صدقہ فطر کی نگرانی پر مقرر کیا. اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لب بھر بھر کر اس میں سے کھجوریں لینے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا میں تجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. پھر پورا قصہ بیان کیا. اس نے کہا ابو ہریرہ جب تو سونے کے لیے بچھونے پہ جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے. صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان نہ پھٹکنے پائے گا. ابو ہریرہ نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. آپ نے فرمایا گو وہ بڑا جھوٹا ہے، مگر یہ بات اس نے سچ کہی، یہ شیطان تھا. تو شیطان کی یہ بات سچی بات ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے. تو کوئی شخص کتنا بھی برا ہو، کبھی کبھی اس سے بھی کوئی خیر کا کام ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھا وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کے وقت اس کو پڑھے گا وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا. اور وہ ہے آیت الکرسی. اگر کسی کو جنات تنگ کرتے ہوں یا اسی طرح کے کچھ مسائل ہو تو آیت الکرسی کی یہ کیسٹ ہے جس میں ریپیٹڈلی آیت الکرسی ہی بھری گئی. تو اس کو اگر پلے کر دیا جائے تو ایسے شر سے انسان کو نجات ملتی. اسی طرح ایک سائڈ پر آیت الکرسی کی وضاحت بھی ہے، یعنی ایک طرف تو تلاوت بار بار بھری ہوئی، دوسری طرف اس کی تفسیر بھی موجود ہے. اسی طرح یہ انگلش میں بھی ہے، اردو اور انگلش دونوں میں موجود ہے. کیونکہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور صحیح تلفظ کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر وہ لفظ آپ پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے اتارا نہیں تو آپ کچھ اور ہی پڑھ رہے ہیں، اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا ہم نے اتنی دفعہ چیز پڑھی ہم کو فائدہ نہیں ہوا. اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم پڑھ ہی کچھ اور رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے جس طرح پڑھنا چاہیے. تو درست تلاوت بھی سیکھنی چاہیے. تو بہرحال قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی. اور سب سے بڑی سورت کون سی؟ طوالت میں تو بڑی ہے لیکن ویسے سورت اخلاص، یعنی اس میں بھی اللہ کی توحید بیان کی گئی. تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان ہوئی. اس کو کس کے برابر قرار دیا گیا؟
1/3 قرآن مجید کے برابر. اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی. کون ہے الہ؟ اللہ ہی الہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی خود ساختہ معبود ہیں وہ سب باطل ہیں. حقیقی معبود، سچا معبود صرف اللہ ہے. سورۃ الحج 62 میں آتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ ہی وہی الہ برحق ہے، اور اس کے سوا لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں، جن کو بھی خدا مانتے ہیں، وہ سب باطل ہیں، وہ ہے ہی نہیں وہاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ. تو ایسی ہستی صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. الحی جو زندہ ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ اس کی وضاحت آتی ہے الذی لا یموت، جس کو کبھی موت آئے گی ہی نہیں، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں آتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور توکل کرو اس ہستی پر جو زندہ ہے، جو کبھی نہ مرے گی. القیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اور باقی تمام چیزیں اسی کے سہارے پہ قائم ہیں. قیوم کا لفظ قیام سے ہے، یعنی ایسا قائم رہنے والا جسے قائم رہنے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں. ہم انسانوں کو تو زندہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. قائم علی نفسہ ہی ہے اور ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. ان تقوم السماء بإذنہ، آسمان بھی اسی کے اذن سے قائم ہے، اسی طرح زمین بھی اور باقی تمام چیزیں. لا تأخذہ سنۃ، اس کو کوئی اونگ نہیں پکڑتی، یعنی اونگ نہیں آتی، اسے اوور کم نہیں کرتی، یعنی اس طرح قائم ہے کہ وہ کبھی سونا تو درکنار اونگتا بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے تو جو ہی اونگ آئے گی تو کیا ہوگا؟ گر پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالی کائنات کا نظام اس طرح سنبھالے ہوئے ہے، اس طرح ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے اپنے ٹھکانے پر کہ وہ خود کبھی ان سے غافل نہیں ہوا، کبھی اس کو اونگ نہیں آئی، کبھی نیند نہیں آئی. اور اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سارے آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب کچھ گر پڑتا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے ہر چیز جو اپنی جگہ قائم ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے جس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. تو ایسا قیوم ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی یہ تمام عیب ہے. مثلاً حی زندہ ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں موت کیا ہے؟ عیب ہے، ایک کمزوری ہے. لیکن اللہ کی صفات کامل ہیں، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں. اسی طرح قیوم کامل صفت ہے، اس کے برعکس باقی سب ناقص ہیں. کوئی اور اپنے سہارے قائم نہیں رہ سکتا، اور اسی طرح کسی اور کو بھی سہارا دے نہیں سکتا. مثلاً ایک باپ گھر میں قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، ان کو قوام کہا گیا، لیکن وہ کیا ہے؟ عارضی سہارا. جب چاہے اللہ ان کو لے جائے اور سارے جو اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ سب بیٹھ جائیں، سب کے لیے ایک مصیبت. تو دنیا میں کسی بھی انسان کا سہارا پختہ سہارا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سب عارضی سہارے ہیں. اصل سہارا اللہ کا سہارا ہے، اور وہ کبھی سوتا ہی نہیں، کبھی اس کو اونگ بھی نہیں آتی. اس کے برعکس انسانوں کا حال کیا ہے؟ جتنا بھی کوئی صحت مند ہو، جتنا بھی کوئی الرٹ ہو، جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، جتنا بھی کوئی زیادہ کام کر لے، بالآخر اس کو تھکاوٹ ہو جاتی، اسے سونے کی ضرورت پیش آ جاتی. اسلام میں معبود کا تصور کیا ہے کہ معبود صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو نیند اور اونگ نہ آئے، جبکہ دیگر مذاہب میں ایسا نہیں ہے. اور مثلاً کرسچنس کے ہاں بھی کیا ہے، انہوں کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے 6 دن میں اور 7ویں دن آرام کیا. اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں کہ اللہ کو کسی آرام کی ضرورت نہیں. وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق ہی نہیں ہوئی. جب تھکا ہی نہیں تو پھر آرام کی ضرورت بھی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ینام،
بے شک اللہ نہیں سوتا، ولا ينبغي له ان ينام، اور اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے. یعنی یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کو نیند آئے، کیونکہ اگر اس کو نیند آ گئی سنبھالنے والے کو، محافظ کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز کا نظام الٹ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے کہ جس میں کوئی اور اس کا شریک ہے ہی نہیں. جانور بھی سوتے ہیں، جانوروں جو پودے وغیرہ ہیں کو بھی نیند آتی، ایک طرح سے سو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور نیند جو ہے وہ موت کی بہن بھی ہے. تو اسی لیے یہاں الحی القیوم کے بعد سنتن اور نوم کی بات آئی. نیند چھوٹی موت ہوتی ہے اور موت اصل موت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے موت ہے ہی نہیں، انتہا ہے ہی نہیں، وہ لازوال ہے. کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی اونگ نہیں، کوئی نیند نہیں. جو چھوٹی موت ہے وہ بھی نہیں، اور جو اس سے چھوٹی چیز ہے گرانی وہ بھی نہیں. وہ لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اپنی مخلوق سے اور نہ ان کے انتظام سے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا بھلا وہ جو ہر نفس نے جو کام کیا اس کی نگہبانی کرنے والا ہے، وہ کیسے غافل ہو سکتے؟ سورۃ الرعد کی 33 آیت ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی معبود کیوں ہے؟ کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، وہی مالک ہے. تو جو مالک ہے وہی معبود ہو سکتا ہے. کیا ہے آسمانوں میں؟ کیا کچھ ہے آسمانوں میں بتائیے؟ سورج، چاند، ستارے جو ہم کو اس پار دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے دوسرے پار کیا ہے؟ بہت سی اننون چیزیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ فرشتے. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں عبادت نہ کر رہا ہو. اتنی جگہ بھی نہیں، 4 انگلی کی جگہ بھی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ نہ کھڑا ہو اور وہ عبادت نہ کر رہا. وہ سارے فرشتے اسی کے ہیں، ان گنت ستارے سیارے اسی کے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے. قرآن پاک میں ہے وما يعلم جنود ربک الا هو، اور تیرے رب کے لشکروں کو بس صرف وہ خود ہی جانتا ہے. لیکن وہ جتنے بھی ہیں وہ لشکر، وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں، کسی اور کا ان میں کوئی حق اور کوئی سے نہیں. تو معبود بھی وہی ہے. دیکھیے، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آیت الکرسی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے کہ کون ہے اللہ، کون ہے خالق، کون ہے رب، کون ہے مالک، کون ہے عبادت کے لائق. اور وہ ایک ہے، اکیلا، اللہ لا الہ الا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ الحی اور القیوم ہے، اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اس لیے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض ہے. اور آسمانوں کے علاوہ زمین، چلے آسمان تو ہماری پہنچ سے باہر ہے، لیکن زمین کا حال کیا ہے؟ زمین تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. اور عمریں گزر گئی لوگوں کو زمین پہ چلتے، سوتے، کھاتے، پیتے، بیٹھتے، اس کو ایکسپلور کرتے، لیکن ابھی بھی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا انسانوں نے نہیں جانا. صرف اس پہ چلنے والے جانوروں کی قسمیں بھی ساری نہیں دیکھی انسان. اور سمندروں کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ابھی بہت ہی دور کی بات ہے. ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا کلپ آ جاتا ہے کہ یہ نئی ڈسکوری ہوئی ہے اور یہ نئی مخلوق ہے، یہ فلاں جگہ پر سمندر میں یہ جانور پائے جاتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہے، لیکن یہ سب اسی کی ملکیت ہے. کسی خاص ٹیریٹری میں کسی خاص حکومت کے تحت اس کا انتظام نہیں آتا. وہ نہیں ان کو کھلاتے، وہ ان کا بندوبست نہیں کرتے. ان سب کو پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کو کھلانے والا، ان کا نظام سنبھالنے والا وہ وہی ہے. اور اسی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور اس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات رکھتا ہی نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے پھر جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کے اذن کے ساتھ، اسی کی اجازت سے. یعنی وہ رب ایسا ہے کہ جو صرف اس دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے. لہذا آخرت میں جب انسانوں کا انجام سامنے آئے گا، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا مالک یوم الدین، تو اس وقت کوئی آگے بڑھ کر اللہ کے فیصلے کو بدل نہ سکے گا، کوئی سفارش نہ کر سکے گا مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے. تو سفارش ہے تو صحیح، شفاعت برحق ہے، لیکن کافر کے حق میں شفاعت نہ ہوگی. مومن کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، کبیرہ گناہ ہے اور غلط کام کیے ہیں،
ان کے لیے شفاعت ہوگی، لیکن کس کے بعد ہوگی؟ اللہ کے اذن کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اور حکومت اور فیصلے کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، وہی اصل مالک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے. کن کے؟ لوگوں کے. اور آگے سے مراد کیا ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، کیا؟ پاسٹ. اور فزیکلی بھی آپ دیکھیں، جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم ایک لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں. مثلا اس وقت میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، پھر دیوار آ جاتی ہے آگے، دیوار کے پار کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں. اس کو پتا ہے کہ میرے سامنے کیا کیا ہے اور دیوار کے پیچھے بھی کیا ہے. میرے پیچھے کیا مجھے نہیں معلوم، مثلا ہاں یہ ہے کہ دیوار ہے ایک، اور دیوار کے پیچھے کیا ہے، اب کون گزر رہا ہے وہاں سے یا نہیں گزر رہا ہے، یا خالی ہے وہ جگہ، اور اس سے پار اور اس کے پیچھے نہیں پتا. لیکن اللہ کو سب معلوم ہے. اور نہ صرف یہ کہ جگہ، بلکہ ٹائم کے اعتبار سے بھی، ظرف مکان اور زمان دونوں کے اعتبار سے. مکان کے اعتبار سے بھی سب اللہ کو پتا ہے ہمارے سامنے کیا اور پیچھے کیا، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کو بس پتا ہے کہ ہمارے فیوچر میں کیا لکھا ہے اس نے ہمارے لیے، اور ہمارے ماضی میں کیا گزرا، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، ایک ہفتہ پہلے، ایک سال پہلے، آج کے دن کیا کیا تھا، ہمیں نہیں یاد، ہمیں نہیں معلوم. ہم اپنا کیا ہوا، کہا ہوا، لکھا ہوا خود بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. لہذا جس کا علم اتنا زیادہ ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. کوئی اور اللہ کے اس علم میں شریک نہیں. کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسرا جن اور ملائکہ میں سے کوئی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہ اس کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. یعنی اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز جانتا ہے وہ، اور کوئی اور اس کے علم کو نہیں جانتا. کوئی اور اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا اللہ خود دینا چاہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے نبی تھے، لیکن سیکھنے کا بہت شوق رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہنے لگے کہ میں مدتوں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں ان کو پا نہ لوں. اور پھر وہ بہرحال ان کو پا لیے. جب وہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا چلو کشتی پہ سوار ہو کے چلتے ہیں کہیں اور سیکھنے کے لیے. تو ان کے ساتھ وہ ٹریول کرتے ہیں. جب وہ کشتی پہ بیٹھتے ہیں تو ایک چڑیا آتی ہے جو سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لیتی. تو خضر علیہ السلام کہتے کہ دیکھو میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں قطرہ ہے. تو بات یہ کہ اللہ کے علم کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. علم ایک قوت ہوتی اور اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے، اور کوئی اور اس کے علم میں حصہ لے نہیں سکتا مگر جتنا وہ چاہے. اور ساری مخلوق جو ہے اس کا علم کتنا ہے، جیسے قطرہ پانی، تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پھر کوئی اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اگر انسان صرف اپنی عقل سے ہی کام لے، صرف تھوڑا سا بھی غور کرے تو توحید سمجھ آ سکتی، اللہ کی پہچان ہو سکتی، اور پھر وہ اسی کے آگے سجدے میں گر جائے اور صرف اسی کی عبادت کرے اور اسی کو اپنا سہارا بنائے اور اسی سے دعائیں کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ کرسی موضع قدمین اللہ بین یدی العرش کالمقدمۃ لہ، اللہ کے عرش کے سامنے اس کے قدموں کی جگہ ہے، یعنی فٹ سٹول ہے. عرش نہیں ہے، یعنی اس کا تھرون نہیں ہے یہ، بلکہ تھرون کے مقابلے میں کرسی کیسی ہے، کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ابن حبان کی حدیث ہے، مس السماوات السبع والارضون، 7 آسمان اور زمینیں، بالنسبت للکرسی، کرسی کے مقابلے میں، الا کحلقۃ، ایک مندری کی طرح ہے، یعنی ایک رنگ کی طرح ہے. یعنی پورے آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں بس کتنے ہیں؟ جیسے ایک مندری، کحلقۃ القیت فی فلاۃ من الارض، جو کسی صحرا میں پھینک دی جائے. صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی ان لمیٹڈ ہوتا ہے، چاروں طرف کچھ اور نظر نہیں آتا، خالی میدان.
اس میں اگر کوئی ایک مندری ڈالے کیا نظر آئے پتہ ہی نہ چلے. تو اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمان اور زمین بس اتنے سے ہیں، چھوٹے سے. اور پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِي كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ. اور کرسی کے مقابلے میں جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے، جیسے اس صحرا میں ایک مندری تھی. یعنی اب آپ اس نسبت کو یوں قائم کر سکتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں کتنے، جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک رنگ. اور کرسی عرش کے مقابلے میں کتنی ہے، جیسے صحرا میں پڑی ہوئی رنگ. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن یہ صرف ایک مثال سے سمجھائی گئی بات کہ اس کی عظمت اور اس کی وسعت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں اس کو تھکاتی ان دونوں کی حفاظت. کس کی؟ آسمان و زمین کی. وہو العلی العظیم. بس اس کو پہچاننے کے لیے 2 لفظ یاد رکھو کہ وہ کیا ہے، العلی العظیم، بہت بلند، بہت ہی عظمت والا ہے. بس اس کے لیے بڑائی ہی بڑائی ہے. اس کا تصور آتے ہوئے کیا ذہن میں آئے کہ وہ بہت ہی بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. اور اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں کب؟ ہر نماز کے اندر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ہے دراصل وہ بڑی آیت جو اللہ کا تعارف کراتی ہے اور اللہ کے ہی معبود ہونے پر دلائل دیتی ہے. یعنی اس ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی، اور سب سے بڑی چیز کیا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اسے بڑا سمجھو اور وہی عبادت کے لائق ہے. کسی اور کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اب اگلی جو آیات ہے یہ آیت الکرسی ہی کی مزید وضاحت ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. یعنی دین میں لوگوں کو سوچ سمجھ کے آنا ہوگا، خود اپنی عقل استعمال کر کے. اب آیت الکرسی کے بعد یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ دین میں کوئی جبر نہیں؟ اللہ کی پہچان کرا دی گئی، سمجھا دیا گیا. اب کیا ہے؟ تمہارا امتحان ہے، خود عقل سے کام لو، خود سمجھو، اس کی عظمت کو پہچانو اور خود سرنڈر کرو، خود جھک جاؤ کہ اتنے بڑے رب کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. جب تم یہ مان جاؤ تو پھر خود چلے آؤ. جیسے زمین و آسمان کو اللہ نے کہا تھا خوشی سے آتے ہو کہ ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا تھا خوشی سے آتے ہیں. تو اسی طرح ہر انسان جو عقل اور سمجھ رکھتا ہے وہ اللہ کو پہچان کر کیا کرے؟ خوشی سے سر جھکا دے. اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو زبردستی اور جبرن مسلمان بنایا جائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ انسان مسلمان ہو جائے اور پھر کہے کہ اچھا میں چوری بھی کروں گا، شراب بھی پیوں گا اور سب غلط کام کروں گا کیونکہ دین میں جبر نہیں. یہ نہیں ہے اس کا معنی. دین کے اندر داخل ہونے میں جبر نہیں. ہاں ایک دفعہ اگر آپ اس کے اندر آ گئے تو پھر تو آپ کو قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. اب مثلا کوئی آپ پہ جبر نہیں کر سکتا کہ آپ گاڑی ضرور چلائیں، لیکن اگر آپ لائسنس لے لیتے ہیں اپنی مرضی سے تو پھر اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کا کوئی جبر نہیں، میں جیسے چاہوں گاڑی چلاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو جو عہد آپ نے کیا وہ لائسنس لیتے ہوئے کہ میں ان قوانین کی پابندی کروں گا، اسی طرح دین کے اندر جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ساری باتیں ماننی ہوگی. پھر آپ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ کوئی مجبوری نہیں، کوئی زبردستی نہیں، فری چوائس ہے. نہیں، اب فری چوائس نہیں ہے. اگر آپ اب اپنی پھر مرضی کریں گے تو یہ دھوکہ دینا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، جبر کرنے والے نہیں ہیں. فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، بالکل کلیئر اور واضح ہو چکی ہے. کیسے ہوئی ہے؟ کس کے ذریعے ہوئی؟ کیسے پتا چلا کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کیا ہے؟ کیا چیز واضح کرتی؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سیرت آپ کی، خلفائے راشدین کے طریقے. کتاب کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء ہے، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. سنت کیا ہے؟ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو
واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا آیا ہے. تو آپ کی وضاحت، آپ کے طریقے، یہ سب ہدایت کو واضح کرنے والے ہیں کہ درست کیا اور غلط کیا ہے. اور پھر خود بذات خود آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو تعارف ہے یہ بھی کیا واضح کر رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے. تو ہدایت تو بالکل سامنے ہے، واضح ہے، گمراہی بھی واضح ہو گئی ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو طاغوت کا انکار کرے گا. طاغوت کون ہے؟ اللہ کے سوا سارے معبود طاغوت ہیں، کیونکہ ان کو بندگی کے لیے کہا گیا ہے، معبود بننے کے لیے نہیں کہا گیا. کیا کسی بھی معبود میں یہ صفات ہیں جو آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیان ہوئی؟ کسی میں بھی نہیں. کوئی معبود ایسا ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے؟ نہیں. کوئی ہے جو دوسروں کو تھامے ہوئے ہو؟ ان کو خود سہارا چاہیے ہوتا ہے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. کوئی ہے جسے نیند کی ضرورت نہ ہو؟ نہیں. کوئی ہے جو ماضی حال مستقبل سب کچھ جانتا ہو، ایکولی اس کے لیے سب برابر ہی ہو؟ نہیں. کوئی ہے جس کا علم اتنا وسیع ہو جیسے اللہ کا؟ نہیں. کوئی ہے جو زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا؟ نہیں. تو پھر یہ تو عقل مانتی ہے کہ کوئی بھی اور ایسا نہیں، تو پھر تم کیسے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے ہو؟ تو اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے طاغوت کا انکار ضروری ہے. اسی لیے ہم کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں. کس کی؟ سارے الہوں کی. یہ ہے یکفر بالطاغوت. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. اب اس کو ایک سہارا مل گیا. لن انفصام لہا، جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا، یعنی جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ پر یقین ہو جائے، وہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے، پھر وہ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، جو اسے بے سہارا نہیں چھوڑے گا. تو توحید کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے. ہر انسان کمزور ہے نا ہم سب کمزور، ہم سب کو سہارے کی ضرورت ہے نا، یا نہیں؟ ہم کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جتنے مرضی انڈیپینڈنٹ ہو جائے پھر بھی ہم ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. خصوصاً خواتین بہت اسٹرگل میں ہیں کہ کسی طرح ٹوٹل انڈیپینڈنس حاصل کر لیں، لیکن آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ٹوٹل انڈیپینڈنس کا بھی، کہ جو اپنے شوہر اور گھر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی پھر وہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے، ان کو اپنی ضرورت کے لیے وہاں سے مدد چاہیے ہوتی. تو بہتر ہے کہ شوہر پر ڈیپینڈ کریں بجائے اس کے کہ سوشل سیکیورٹی پر ڈیپینڈ کریں، یہ کسی اور کا سہارا لیں. جو عورت اپنے گھر میں نہیں بنا کے رکھتی پھر اس کو پھر ماں باپ کا سہارا چاہیے ہوتا، بھائیوں کا چاہیے ہوتا، جہاں وہ نہ ہو پھر وہ غیروں کے سہارے ڈھونڈنے لگتی، سارا فساد ہو جاتا ہے، ہر چیز کو فساد، ہر چیز میں بگاڑ. تو بہرحال انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو کسی پر ڈیپینڈنسی چاہیے. اور سب سے بہترین ہستی جس پر کوئی ڈیپینڈ کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اور یہ ڈیپینڈنس کب آتی ہے؟ جب انسان سب کا انکار کر کے صرف اور صرف اللہ کا سہارا پکڑے، لا الہ الا اللہ کہے. اسی لیے مصیبت کے وقت کیا کلمہ سکھایا گیا؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. شرک کی ٹوٹل نیگیشن کر دے، ٹوٹل اس کو اپنی زندگی سے نکال دے، تب اس کو یہ سہارا ملے گا. لن انفصام لہا، جس کو ٹوٹنا تو کیا، جس میں دراڑ بھی نہیں آئے گی. پھر ایسا مضبوط رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے گا کہ جس میں کوئی اور خلل انداز نہیں ہو سکتا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بعض اوقات واضح ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے. اب شیطان سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ سے مضبوط تعلق چاہیے. شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا میں سب کو بھٹکا کے لے جاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے چنے ہوئے بندے، ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا مضبوط سہارا پکڑا ہوا ہے کہ جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا، جس کو خلل نہیں آ سکتا. پھر شیطان بیچارہ کیا کرے گا وہاں. اور اسی کانسیپٹ کو اگلی آیت میں واضح کیا گیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے
سہارا ہے، مددگار ہے، سپورٹر ہے، کس کا؟ ساتھی ہے، حمایتی ہے، کس کا؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے، گمراہی کے، کفر کے، شرک کے، گناہوں کے، کس کی طرف؟ الی النور، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، توحید کی طرف، علم کی طرف، ہدایت کی طرف. جو اللہ کا سہارا پکڑتا اللہ اس کو کہیں نہیں بھٹکنے دیتا. پھر اہدنا الصراط المستقیم اسی لیے اسی سے کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر وہ ہر مشکل میں راستہ دکھا دیتا ہے، ہر تکلیف میں وہ ایک ہوپ دلا دیتا ہے، ہر بھٹکنے میں وہ وے آؤٹ مل جاتا ہے انسان کو. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ انسان کو مل جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو انسان سب مشکلوں سے نکل کر پھر ایک اللہ کا بن جاتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دیکھنے میں تو بڑے سہارے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ طاغوت، سرکش شیاطین انس و جن، جو اللہ کی بندگی سے نکلے ہوئے ہیں اور اپنی بندگی پر لوگوں کو قائل کرتے ہیں. ایسے لیڈرز اور ایسے لوگ جو لوگوں کو اپنا بندہ بنا کے رکھے، اپنی غلامی میں لے آئے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے، ہدایت سے نکال کے گمراہی کی طرف لے جاتے. تو شیاطین کا تو کام ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے اور انسان کو اللہ سے مایوس کرے. اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا. اور انسان کے اندر اللہ کے خلاف بدگمانی پیدا کرے. اولئک اصحاب النار، جو ان کے پیچھے چلے وہ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے اس سے. تو جو خدا کو پالے وہ روشنی کا سفر اختیار کر لیتا ہے، اور جس کو روشنی مل جائے اس کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے، اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی. وہ انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتا ہے. اور یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتا، کیا وہ جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے روشنی کے ساتھ. ہم نے اسے ایسا نور دیا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، جو خود مومن نہ بھی ہو لیکن اس کے دل کے اندر ایک چراغ روشن ہے، نتیجتاً وہ نہیں بھٹکتا. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اگر انسان ایمان لے آئے، اللہ کو مضبوط تھام لے، تو پھر انسان کو اللہ کا سہارا مل جاتا ہے، اللہ کی ولایت نصیب ہو جاتی، اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن جو شخص اللہ کو نظر انداز کر کے دنیا کی طرف چل پڑے تو پھر شیطان اس کے ساتھی بن جاتے، جو اس کو ہمیشہ کے فائدوں سے پھیر کر صرف دنیا کے فائدوں میں الجھا دیتے ہیں، اور نتیجتاً انسان کے لیے ہلاکت ہوتی ہے. اب مثال سے یہ بات سمجھائی گئی کہ کس طرح ہوتا ہے یہ، اللہ ایمان والوں کو کیسے رہنمائی دیتا ہے، اور اس کے برعکس جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کیسے بھٹکتے ہیں. اب یہاں پہلی مثال نمرود کی مثال ہے. نمرود جو تھا وہ طاغوت تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جب یہ بادشاہت کا نظام تھا تو لوگوں کا تصور کیا تھا کہ بادشاہ جو ہے یہ خدا کے اوتار ہے، لہٰذا ان کا حکم آخری حکم. وہ ان کی بات اس طرح مانتے تھے جس طرح خدا کی بات مانی جاتی، تو ایک طرح سے وہ ان کی پوجا میں لگے رہتے تھے. تو نمرود جو تھا وہ سورج دیوتا کا مظہر تھا، یعنی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. نمرود کس کی مثال ہے؟ طاغوت کی، سرکش جو اپنے آپ کو الہ کے طور پہ پیش کرتا ہے. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو یعنی نمرود کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، آرگیومنٹس کیے تھے، مناظرہ کیا تھا، فی ربہ ہی اس کے رب کے بارے میں. کس بنا پہ؟ کیوں وہ ایسا سرکش تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، اس کو دنیا میں ایک عہدہ ملا ہوا تھا. اس بنا پر وہ اکڑ گیا، بگڑ گیا اور خود کو خدا سمجھنے لگا. جھگڑا کیا تھا؟ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میں تو ایک الہ کو مانتا ہوں اور میرا الہ کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے. الحی القیوم ہے نا،
اس میں یہی بات آتی ہے کہ وہ زندہ ہے، زندگی دیتا ہے، قائم رکھتا ہے. قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. یہ طاغوت تھا نا، جو اللہ کی صفات کو ماننے کے بجائے کیا کہتا تھا، یہ صفات تو مجھ میں ہے، میں ہر چیز کا مالک ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم بولے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا، فأتی بہا من المغرب، اگر تم الہ ہو، تمہارا بھی کوئی اختیار ہے تو تم مغرب کی طرف سے لے آؤ، ویسٹ سے نکالو سورج کو. فبہت الذی کفر، تو اس مثال پہ وہ شخص جس نے کفر کیا حیران رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لا جواب ہو گیا. لیکن پھر بھی وہ ابراہیم کی بات نہیں مانا علیہ السلام. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جب آپ دین کا پیغام دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، بہترین چیز آیت الکرسی کسی کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اس کے باوجود کچھ لوگ سرکش ہوتے ہیں، نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی پاورز کے مقابلے میں اوروں کی پاورز بھی بہت ہیں اور ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے. آپ ان کو جتنے بھی دلائل دے دیں، لاجواب بھی ہو جائے، تو بھی وہ مانتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا نفس انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. ان کے اوپر خواہشات کا ایسا پردہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نہیں آتے. پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ طلب ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے. یہاں پر یہی فلسفہ بیان کیا گیا. ایک اور چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقے مجادلہ یا محاجہ کا طریقہ، یعنی آرگیومنٹ کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے بات کی ہے. یہ نمرود اس قوم کا بادشاہ تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پیغام دیا تھا؟ فرعون کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کس طرح خالص پیغام پہنچایا کرتے تھے. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ضروری نہیں کہ جو شخص دینی رہنمائی کر رہا ہو وہ سیاست کے جھگڑوں میں ضرور الجھے اور اس میں الجھ کر ہی آپ کا دین مکمل ہوگا. ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے طرز حکومت پہ بات نہیں کی کہ تم ظالم ہو یا جابر ہو اور تمہارے نظام میں یہ خلل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے روٹ کاز کو پکڑا اور کہا کہ تم توحید اختیار کرو. یہی پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب نے آ کر ایک ہی بات کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی دیا تھا. آج کے مسلمان دعویٰ کس طرح کرتے ہیں؟ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ ان کے مطالبے کیا ہیں؟ وقت کے نمرودوں سے کچھ اور ہیں. یہ پیغام بھول گئے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو. اس لیسن کے شروع میں اختلافات کی بات ہوئی، یعنی سارے پیغمبر آئے، انہوں نے ایک ہی پیغام دیا تھا، لیکن لوگوں نے پھر جھگڑے کیے. جھگڑوں کی انتہا کہاں ہو سکتی ہے؟ کہ ایک اللہ کو مانو، توحید، آیت الکرسی. اور اس کے بعد پھر مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ جھگڑے تو ہوں گے، ہوتے رہیں گے، لیکن ختم جب ہی ہو سکتے ہیں جب لوگ ایک اللہ کی توحید پر راضی ہو جائیں. اور ہم میں سے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، لیکن بلاتے ہوئے ان کے قومی اور سیاسی جھگڑوں میں نہ پڑے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کس چیز پر فوکس ہو کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے. اور جب اللہ سے جوڑ دیں گے آپ تو پھر وہ اللہ کی اطاعت اختیار کریں گے، سارے ظلم چھوڑ دیں گے. اور جب تک کوئی اللہ سے نہیں نہ ڈرتا وہ ظلم نہیں چھوڑ سکتا. آپ جتنے چاہے نعرے لگائیں، جتنی چاہے احتجاج کریں، جتنی چاہے آپ اپیلیں کریں، کوئی ظلم نہیں ختم کرتا جب تک خدا سے نہ ڈرتا. تو اصل سرے کو پکڑنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو خدا کا خوف دلایا جائے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس واپس جانا ہے، جس کے پاس حاضر ہونا ہے. اگر کسی کا دل کھل گیا تو وہ ہدایت قبول کر لے گا، لیکن اگر دلائل سن کے بھی کوئی نہ مانے اور نمرود جیسا رویہ اختیار کرے تو بات یہ ہے کہ پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ایک اور مثال دی گئی، اور یہ دوسری مثال پہلی مثال سے مختلف ہے. پہلی مثال نمرود کی تھی، اب یہاں ایک مثال ایک پیغمبر کی ہے. او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا. کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے، پیغمبر تھے. وہ اپنے کسی سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی بالکل برباد پڑی. وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی چھتوں پہ گری پڑی. دیکھ کے سوچنے لگے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس میں جو مرے ہوئے لوگ ہیں، جو مویشی مال متاع، یہ سب دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ان کو بھی 100 سال تک مار دیا.
ثم بعثهم، پھر زندہ کیا. قال کم لبثت، پوچھا کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما و بعد یوم، بولے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ٹائم زون سے باہر آ جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ غرق ہوئے ان کو جو سزا مل رہی ہے ان کو تو بہت زیادہ مل گئی، اور اب جو مریں گے اور ان کی سزا تو یہ تو ناانصافی ہو گئی جو قیامت کے قریب مریں گے. تو بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ٹائم کے اس سے باہر آ جاتا ہے. سو کے بھی آپ کو بعض اوقات اگر گھڑی نہ دیکھے تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا سو چکے. تو وہاں بھی کہتے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قیامت کے دن بھی لوگ ساری زندگی دنیا کی کیا کہیں گے کتنی ہے؟ لبثنا یوما او بعد یوم. ٹائم کا احساس ہے نا بس وہ یہ دنیا کے حد تک ہے. قال بل لبثت 100 عام، فرمایا بلکہ تو 100 سال یہاں رہا ہے اسی بستی مری ہوئی بستی کے ساتھ. فانظر الى طعامک، لیکن دیکھو اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پینے کو. لم یتسنہ، وہ سڑا بھی نہیں، اللہ نے اس کو ویسے کا تیسا رکھا، تر و تازہ. وانظر الى حمارک، کمپیریزن کے لیے دیکھو اپنے گدھے کو، وہ کیا ہے؟ مر کے اس کی ہڈیاں گل چکی. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور 100 سال بعد تجھے اس لیے اٹھا رہے کہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. وانظر الى العظام، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، کیسے اب ہم اس کو جوڑتے ہیں، کیسے فٹ کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر تمہارے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں، گوشت کا لباس پہناتے ہیں. فلما تبین له، تو انہوں نے اپنے سامنے گدھے کو اٹھتے اور اس کے اوپر سارے گوشت اور سکن اور ہر چیز آتے دیکھا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب پہلا شخص جو نمرود تھا اس کے سامنے بھی حضرت ابراہیم نے دلیل دی، لیکن وہ اندھیروں میں چلا گیا، نہیں سمجھا. لیکن یہ چونکہ پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصی رعایت کا معاملہ بھی کرتا ہے. پیغمبر عام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح اللہ زندہ کرے گا، تو ان کے اپنے یقین اور ایمان کی کیفیت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اس تجربے نے کیا کیا؟ اللہ کے ولی کو اللہ کے اوپر مزید ایمان اور یقین بخشا. اور وہ کیا تھا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اسی زمن میں ایک اور مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. یہ وہی سوال ہے جو پچھلے عزیر علیہ السلام نے کیا تھا کہ یا اللہ یہ ساری مری ہوئی بستی پھر کیسے زندہ ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام حالانکہ اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرتے ہیں. قال اولم تؤمن، کہا ابراہیم تجھے ایمان نہیں، یقین نہیں؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے، دیکھنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے لیس الخبر کالمعاینہ، شنیدہ نئے مانند بدیدہ، کچھ ایسے آتا ہے فارسی میں. سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی کے برابر نہیں ہو سکتی. لیس الخبر، خبر ہے جو سنی ہوئی ہے، کالمعاینہ جو دیکھی ہوئی چیز، یعنی سینگ از بلیونگ. تو یہی وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہوگا کیسے، پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں دوسروں کو اور زیادہ کنونس کر سکوں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے، جو معلم اور مربی ہوتا ہے، اس کا علم دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے اور یقینی علم ہونا چاہیے تاکہ وہ خود کنونس ہو تو دوسروں کو بھی کر سکے. قال، فرمایا فخذ 4 من الطیر، کیا کرو اس کے لیے 4 پرندے لے لو، پرندوں میں سے 4 لے لو کوئی بھی پسند کے. فسرہن، پھر ان کو مائل کر لو، الیکا، اپنی طرف. سارا یسور، سور کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف. صورت کا لفظ بھی اسی سے، صورت، تصویر. تصویر بھی کیا کرتی ہے انسان کو؟ اٹریکٹ کرتی ہے نا. فسرہن الیکا، ان کو اپنی طرف مائل کر لو. کس طرح؟ جیسے پرندوں کو کرتے ہیں، جیسے بلی وغیرہ کو اور جانوروں کو بھی مائل کیسے کرتے ہیں، پالتے ہیں پیٹس کو، تو ان کو جب بلاتے ہیں تو وہ مالک کی آواز پہ بھاگے چلے آتے ہیں. آپ نے تجربہ شاید کیا، جو مرغیاں کبھی پالی ہو، ایک کرتے ہیں تو ہر طرف سے دوڑی چلی آتی ہیں. آپ کی کوئی انسان نہیں ایسے بات مان سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نہیں تجربہ کروایا. فخذ 4 من الطیر فسرہن الیک، 4 پرندے پکڑو اور ان کو اپنے سے مائل کر لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر کیا کرو ان کو ذبح کرو. یہ بیچ میں ساری تفصیل نہیں بتائے گی، لیکن تفاسیر سے یہ بات پتہ چلتی کہ پھر ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ان پرندوں کو ذبح کرے، اور ذبح کر کے
ان کے ٹکڑے مکس کر کے 4 ڈفرنٹ پہاڑوں پہ جا کے رکھتے ہیں. ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ. یاتینک سعیا، تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، جیسے وہ زندہ تھے ویسے ہی زندہ ہو کے چلے آئیں گے. تو اگر تیرے پکارنے پر پرندے اڑتے ہوئے چلے آئیں گے تیرے پاس، تو کیا اللہ کے بلانے پر اللہ کی مخلوق بھاگتی ہوئی نہیں چلی آئے گی؟ کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ سور سارا سور بھی اسی سے ہے، تو سور کی آواز پر بھی کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور نسل کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا اور دوڑ کے آنا. جب آپ پہاڑ سے اتر رہے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ دوڑتے دوڑتے چلتے ہیں. تو اسی طرح قبروں سے جو لوگ نکلیں گے سور کی آواز سن کر، وہ کیسے دوڑیں گے؟ جیسے کوئی بھاگ کے آ رہا ہو. تو اے ابراہیم، تم تجربہ کرو، ایکسپیریمنٹ کرو، پرندے لے کے ان کو پال کے، ان کو مانوس کر کے، پھر ان کو ذبح کر کے، پھر ان کے ٹکڑے ملا کے، پھر پہاڑوں پہ چھوڑو. اتنی دور سے تمہاری آواز سن کے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. بالکل اسی طرح قیامت کے دن سور کی آواز پر سارے انسان قبروں سے نکل کر دوڑتے بھاگتے ہوئے میدان حشر کی طرف آئیں گے، کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا. وَعَلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی مزید صفات کہ وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. سورۃ البقرہ میں کئی مردوں کے زندہ ہونے کی باتیں پڑھی ہیں آپ نے. مثلا سب سے پہلے تو بنی اسرائیل، وہ جو 70 لوگ وہاں جا کے مر گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اخذتہم الصاعقۃ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر اس کے بعد گائے کا قصہ، اس میں جو بنی اسرائیل کا ایک شخص مارا گیا، پھر گائے کے ٹکڑے سے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا. پھر یہ جو پچھلا واقعہ ہے جس میں ایک شخص بستی کے پاس سے گزرا، اللہ نے اس کے سامنے اس جانور کو زندہ کیا، اسے دکھایا. اور پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ان واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے دوستوں کو خاص رہنمائی سے نوازتا ہے اور ان کو گمراہی سے نکال کر، شک اور بے یقینی سے نکال کر یقین کی طرف لے آتا ہے. تو جو شخص بھی اللہ کو تھامے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ اس کو سچا ایمان عطا کرے گا اور اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے دل میں کوئی بھی جو قلق ہے، شکوک و شبہات ہیں، بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے احکام کے بارے میں، وہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی سے مدد مانگ کر. تو ہدایت کی طلب میں انسان کو سچا ہونا چاہیے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم ایک اللہ کو اپنا الہ مانیں. تو آج کے سبق کا بنیادی نقطہ کیا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اور باقی تمام چیزیں اسی کے گرد گھومتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.